فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں خوبصورت کتاب گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات، جس کے رائٹر حافظ جمشید اختر ہیں، اور ریڈنگ کا پارٹ نمبر 37۔ یہاں پر ہم کتاب کے پیج 256 پر پڑھنے جا رہے ہیں۔ مشہور تحریکوں کا اجمالی تعارف لکھا ہے۔ اس حصے میں تحریکوں کے بارے میں اہم معلومات درج کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے مشہور اسلامی فرقوں میں سے 5 فرقے ہیں۔ پہلا اہل سنت، 2 معتزلہ، 3 مرہبیہ، 4 شیعہ، 5 خوارج۔ سب سے پہلے اب یہاں پہ نام لکھا ہے خوارج۔ لکھا ہے خوارج کے حوالے سے کہ اسلامی تاریخ میں پہلا گمراہ فرقہ خوارج کا ہے، جو حضرت علی رضی اللہ اور امیر معاویہ کے دوران ہونے والی 36 ہجری کی جنگ صفین میں معارض وجود پر آئے۔ ان کے بانیوں میں سے اشعث بن قیس الکندی، مسعود بن وفد اور زید بن حسین، سواد سے ہے حسین یا حسین، کے نام قابل ذکر ہے۔ ان کے مخصوص عقائد میں سب سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے۔ اسی طرح یہ قبر کے عذاب کے بھی قائل نہیں ہیں۔ اس فرقے کو حروریہ، ہے رے واو رے یہ ہے حروریہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرے پرسٹا اس کے آگے لکھا ہے جہمیہ، جیم ہے میم یہ ہے، یہ بھی چھوٹا سا ایک سائڈ پہ لکھا ہے، یعنی موٹا لکھا ہے، بڑا لکھا ہے کہ 2 صدی ہجری کے آغاز میں حشام بن عبد الملک، جو کہ 105 سے 125 ہجری بریکٹ میں لکھا ہے کہ اس کے زمانے میں جہم بن صفوان، جو ارسطو کے نظریے سے متاثر تھا، اس نے اللہ کی صفات کا انکار کیا اور یہی جہمیہ کا بانی ہے۔ یہ خدا کے لیے جوہت، ہاتھ، پاؤں، چہرہ، پنڈلی وغیرہ کے ماننے کو شرک قرار دیتا ہے۔ جہم بن صفوان ملحد اور عیار تھا۔ اپنی عیاریوں کی وجہ سے 128 ہجری کو قتل کر دیا گیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے معتزلہ۔ اسی زمانے میں واصل بن عطا، جو 80 سے 131 ہجری بریکٹ میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جو امام حسن بصری رحمہ اللہ کے درس میں بیٹھا تھا، اس کا اپنے استاد امام حسن بصری رحمہ اللہ سے گناہ کبیرہ کے مرتکب پر حکم لگانے کے مسئلے میں اختلاف ہوا، تو اس نے علیحدگی اختیار کر لی، اور پھر یہی سے معتزلہ فرقے کا آغاز ہوا، اور یہ اس کا بانی ہے۔ واصل بن عطا پر یونانی فلسفے کا رنگ غالب تھا۔ معتزلہ کے مزید عقائد میں سے یہ باتیں شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا نہیں ہے، قرآن مخلوق ہے، اللہ اس جہان کے اوپر نہیں، اس کے ساتھ نہ علم ہے اور نہ قدرت، نہ حیات اور نہ ہی سمع، سین میم عین وغیرہ۔ اب لکھا ہے معتزلہ کے اصول 5 یہ ہیں: 1 توحید، 2 عدل، 3 وعد واو عین دال اور وعد اور وعید، چوتھے نمبر پہ المنزلت، الف لام میم نون ز لام تے، المنزلت بین المنزلتین، اور پھر 5واں ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ تفصیلات یوں ہیں کہ اسلامی تاریخ میں جن لوگوں نے سب سے پہلے اصول دین میں اختلاف کیا وہ جہمیہ اور معتزلہ تھے۔ ان دونوں فرقوں کا اختلاف 3 اصولی مسائل میں تھا۔ 1 دونوں فرقے ذات و صفات باری تعالیٰ میں ارسطو کے ہم نوا تھے، جو خدا کو محض ایک تجریدی
تصور کے طور پر پیش کرتا ہے۔ 2 لکھا ہے دونوں فرقے وحی کے مقابلے میں عقل اور تفوق قاف اور برتری کے قائل تھے۔ 3 دونوں فرقوں نے تقدیر کے مسئلے میں مسلمانوں کے مسلمہ عقیدے سے اختلاف کیا۔ اب سامعین پیج 257 پہ ہم آ گئے ہیں، اور یہاں پر سائٹ پہ جو تھوڑا موٹا موٹا لکھا ہے نا، جیسے سب سے پہلے لکھا ہے ما تریدیہ، تو یہاں پہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ فرقہ عقل کو شریعت پر حاکم مانتا ہے۔ پھر اگلا لکھا ہے روافظ، روا والی فیضواد، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ شیعوں کا غالی فرقہ ہے، صدیق اکبر رضی اللہ اور فاروق اعظم رضی اللہ جیسے کبار صحابہ کرام کی تکفیر کرتے ہیں۔ پھر 7 لکھا ہے سائٹ پہ امامیہ، اس کے بارے میں لکھا ہے شیعہ کا وہ فرقہ جو 12 اماموں کو مانتے ہیں۔ پھر ہے قدریہ یا قدریہ، قاف ڈال رہے، یہ ہے تقدیر الہی کے انکاری تھے اور کہتے تھے کہ انسان اپنی دنیا خود بناتا ہے، یعنی اپنے افعال کا خود خالق ہے، اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ پھر اگلا ہے مرجعہ، میم رے جیم حمزہ ہے، اس فرقے کا یہ عقیدہ ہے کہ نجات کے لیے عمل ضروری نہیں، صرف خالی خلی ایمان کافی ہے، اور بدکاری و بد کرداری سے ایمان کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اب سامعین اس کے بعد اگلی ہیڈنگ آ گئی کہ امت مسلمہ کے زوال کے اسباب، لکھا ہے شام کے مفکر امیر البیان علامہ شکیب ارسلان نے اپنے مقالے میں امت مسلمہ کے زوال کے اہم اسباب بیان کیے ہیں، جو کہ حسب ذیل ہیں۔ 1 جانی اور مالی جہاد سے پہلو تہی، 2 اپنے دین اور قوم سے غداری اور دشمنوں سے وفاداری، 3 جہالت، 4 کم علمی، 5 اخلاق کا زوال، اور 6 ہے علماء اور حکمرانوں کا زوال، 7واں الحاد پروری، 8واں قدامت پسندی، اور 9واں ہے اسلامی تہذیب اور مذہب سے روگردانی۔ اب اس کے بعد ایک اور ہیڈنگ لکھیے کہ اکبر کا دین الہی / اسلام مخالف تحریک۔ اس کی تفصیلات ہیں کہ مغلیہ خاندان کے تیسرے بادشاہ جلال الدین اکبر 1605 سے 1542 سے 1605 بریکٹ میں لکھا ہے عیسوی، لکھا ہے کہ اس جلال الدین اکبر کی مذہبی پالیسی اسلام اور مسلمانان ہند کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوئی۔ یہ ابتدا میں علماء کا احترام کرتا تھا، مگر آہستہ آہستہ اسلام سے متنفر ہو گیا اور نیا کلمہ لا الہ الا اکبر خلیفۃ اللہ بنا کر تمام سابقہ الہامی وغیر الہامی ادیان کی اچھائیوں کو جمع کر کے نئے دین اکبری کو متعارف کروایا اور اسلام کے نام لیوا کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ اب یہاں پر ایک ہیڈنگ آ گئی ہے تحریک جہاد۔ برِ صغیر پاک و ہند میں جہاد کی تحریک دراصل مجدد الفسانی نے شروع کر دی تھی، پھر اس کو ان کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے جاری رکھا، اور ان کے بعد ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے درپردہ اسی مشن کو تسلسل دیا، اور اس کے بعد ان کی تربیت یافتہ ان کے بھتیجے شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اور شاگرد سید احمد شہید نے عروج پر پہنچایا۔ 6 مئی 1831 عیسوی کو بروز جمعہ ضلع ہزارہ میں بالا کوٹ اور مٹی کوٹ کے درمیانی میدان میں تحریک مجاہدین کے کارکنان اور سکھوں کے درمیان خونریز جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں تقریباً 300 غازیوں نے شہادت پائی، ان میں سید احمد اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ بھی شامل تھے۔ گویا اس تحریک نے 250 سال کام کیا۔ اور اب اگلی ہیڈنگ آ گئی فرائضی تحریک، لکھا ہے جس دوران برِ صغیر میں سید احمد شہید رحمہ اللہ کی تحریک جہاد کا بول بالا تھا، اسی عرصے میں بنگال میں حاجی شریعت اللہ کی زیر قیادت فرائضی تحریک کا آغاز ہو چکا تھا۔ ویسے بھی سید احمد شہید رحمہ اللہ نے حاجی شریعت اللہ 6 سال دوبارہ پڑھتے ہیں یہاں سے کہ فرائضی تحریک کا آغاز ہو چکا تھا، ویسے بھی سید احمد شہید سے حاجی شریعت اللہ 6 سال بڑے تھے، کیونکہ حاجی صاحب 1780 عیسوی کو پیدا ہوئے اور سید احمد شہید رحمہ اللہ 1786 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ حاجی صاحب ضلع فرید پور کے غیر معروف گاؤں بند رکھولا
میں پیدا ہوئے تھے۔ موصوف کی فرائضی تحریک میں سارا زور فرائض کی ادائیگی پر تھا۔ گناہوں اور پچھلی زندگی سے توبہ ان کی نئی زندگی کی بنیاد ٹھہری۔ اس تحریک کے نام لیواؤں کو بنگلہ زبان میں تو بار کہا جانے لگا اور یہ لفظ توبہ سے نکلا تھا۔ تو یہاں پہ آگے لکھا ہے کہ لفظ دوبارہ دہرا دیتی ہوں، بنگلہ زبان میں توبار تیواؤ بے الف رے کہا جانے لگا اور یہ لفظ توبہ سے نکلا تھا۔ موصوف حاجی شریعت اللہ کی وفات 1840 عیسوی کو ہوئی تو ان کے بیٹے حاجی محسن میاں نے قیادت سنبھال لی اور ان کو پیار سے دودھو میاں کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ دال واؤ دال ہے واؤ دودھو میاں کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اب آ گئی اگلی ہیڈنگ، تحریک پان اسلامزم اور پھر سلیش ہے، ساتھ لکھا ہے سید جمال الدین افغانی۔ لکھا ہے کہ مشہور ہے کہ تحریک اخوان المسلمین ہو یا 19ویں اور 20ویں صدی کی کوئی بھی اسلامی تحریک ہو، وہ دراصل سید جمال الدین افغانی کی اتحاد اسلامی بریکٹ میں لکھا ہے پان اسلامیت کی بریکٹ کلوز کی تحریک کی خوشہ چیں ہے۔ 1838 عیسوی سے 1839 عیسوی کو جب سید صاحب ابھی ماں کی گود میں تھے تو دنیا اسلام کے حالات بہت خراب تھے۔ 1857 عیسوی کو ایک سال سید صاحب حرم میں رہے اور پھر ان کو مصر بھیج دیا گیا۔ 1870 عیسوی کو موصوف قسطنطنیہ گئے، پھر دوبارہ 1871 عیسوی کو مصر گئے۔ وہاں جب برطانیہ نے 1881 عیسوی کو مداخلت کی تو ان کو ہندوستان میں بھیج کر قید کرا دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد جب رہا ہوئے تو امریکہ چلے گئے اور پھر یورپ اور اس کے بعد پیرس آئے۔ مئی 1884 عیسوی کو سید صاحب کا رسالہ العروۃ الوثقی منظر عام پر آیا۔ اس کے کل 18 نمبر شائع ہوئے تھے۔ 1885 عیسوی کو موصوف کو لندن جانا پڑا اور اس کے بعد آپ 1889 عیسوی کو ایران آئے۔ پھر یہاں سے دوبارہ سیاسی حالات کی وجہ سے آپ کو لندن اور وہاں سے قسطنطنیہ جانا پڑا اور قسطنطنیہ میں ہی 9 مارچ 1897 عیسوی کو رحلت فرما گئے۔ موصوف کی تحریک کو بعد میں ان کے شاگرد خاص مولانا محمد عبدہ بریکٹ میں لکھا ہے، یہ مصر میں 1849 عیسوی کو پیدا ہوئے اور 11 جولائی 1905 عیسوی کو اسکندریہ میں فوت ہوئے بریکٹ کلوز۔ تو پھر کے شاگرد خاص دوبارہ پڑھتے اس لائن کو کہ ان کے شاگرد خاص مولانا محمد عبدہ نے جاری رکھا، جن کے بارے میں یہ بھی بریکٹ میں معلومات پڑھیں۔ اور پھر مولانا عبدہ کے شاگرد سید محمد رشید رضا، اب بریکٹ میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ 1865 عیسوی کو طرابلس الشام یعنی لبنان میں پیدا ہوئے اور 22 اگست 1935 عیسوی کو قاہرہ میں دوران سفر حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے رحلت فرما گئے۔ تو اب دوبارہ سے اس لائن کو پڑھتے ہیں کہ پھر مولانا عبدہ کے شاگرد سید محمد رشید رضا نے کسی نہ کسی انداز میں اس کو جاری رکھا۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہے تحریک اخوان المسلمین / حسن البنا شہید رحم اللہ۔ تفصیلات ہیں، مارچ 1928 عیسوی کو حسن البنا نے اپنے گھر پر حافظ عبد المجید، احمد الحصری، فواد ابراہیم، عبد الرحمن حسب اللہ اور اسماعیل عزا اور ذکی مغربی کی موجودگی میں تحریک اخوان المسلمین کی بنیاد رکھی۔ موصوف حسن البنا قاہرہ کے قصبے محمودیہ میں اکتوبر 1906 عیسوی کو پیدا ہوئے اور مصر میں 12 فروری 1949 عیسوی کو شہید ہوئے۔ حسن البنا کی شہادت کے بعد اس تحریک کو احمد الباقوری نے جاری رکھا۔ پھر اصل قیادت اس تحریک کے حسن الحزبی الف لام ہے یہ زواد بے چھوٹی بریکٹ میں لکھا ہے 1891 سے لے کر 1891 سے 1965 عیسوی کو دی گئی اور اس دور میں مصر کی صدارت کے
عہدے پر جمال عبد الناصر تھے۔ شروع میں اخوان المسلمین اور حکومت کے معاملات ٹھیک چلتے رہے، مگر 1965 کو جمال عبد الناصر نے اس تحریک کو کچلنا شروع کر دیا اور اسی سال 8 نومبر 1965 عیسوی کو حسن الحزبی کا انتقال ہو گیا۔ سید قطب شہید رحم اللہ بریکٹ میں ہے 1906 سے 1966 عیسوی، ان کا تعلق بھی مصر سے تھا۔ آپ امریکہ میں تھے جب حسن البنا کی شہادت کی خبر سنی اور اس کے بعد 1953 عیسوی کو آپ نے ملازمت چھوڑ کر تحریک اخوان میں شرکت کی اور اگلے سال جمالی عبد الناصر نے گرفتار کروا دیا تو موصوف قطب کو 10 سال کے بعد عراق کے صدر عبدالسلام عارفی کی خصوصی سفارش سے 1964 عیسوی کو رہا کر دیا گیا۔ موصوف نے جیل ہی میں اپنی مایہ-ناز تفسیر فی ضلال القرآن مکمل کی۔ پھر اسی جمال عبد الناصر نے موصوف سید قطب کو 29 اگست 1966 عیسوی کو پھانسی دے کر ختم کر دیا۔ اس کے بعد شیخ عمر طلسمانی بریکٹ میں 1904 عیسوی سے 1987 عیسوی، تو یوں ہے کہ اس کے بعد شیخ عمر طلسمانی نے اس تحریک کو سنبھالا۔ جب 1954 میں جمال عبد الناصر خود صدر اور وزیر اعظم بنا تو اس نے کئی اخوانیوں کو گرفتار کروایا تھا، ان میں شیخ عمر طلسمانی بھی تھے جو تقریباً 17 سال جیل میں رہے، اور پھر جب جمال عبد الناصر 1970 عیسوی کو فوت ہوا تو اس کے بعد انور السادات نے ان کو کئی ساتھیوں سمیت رہا کیا۔ پھر 1971 عیسوی سے تحریک اخوان المسلمین کی قیادت ان کے ہاتھ میں آئی اور 1987 عیسوی تک کام جاری رکھا۔ ان کے بعد سید محمد حامد ابو النصر 1913 عیسوی انہوں نے قیادت سنبھالی۔ اس تحریک کے اہم مقاصد یہ ہیں: نمبر 1، اسلامی تعلیمات سے روشناسی، 2، مسلمانوں میں خود اعتمادی، 3، اسلام کامل ترین نظام حیات، 4، فحاشی و عریانی کے سیلاب کی روک تھام۔ اسی تحریک میں شعبہ خواتین کی نگران معروف عالمہ زینب الغزالی 1917 سے 2005 تھیں۔ انہوں نے خواتین کی رگوں میں اس تحریک کو پیوست کر دیا تھا۔ تحریک اخوان المسلمون کے امیر کو مرشد عام کہا جاتا ہے، تو قیام تحریک سے تاحال ان کے مرشد عام یہ ہیں: سب سے پہلے اس جماعت کے بانی امام حسن البنا شہید رحم اللہ، جو کہ 1928 سے لے کر 1949، پھر احمد الباقوری 1949 سے 1951 عیسوی، پھر تیسرے مرشد عام حسن الحزبی اور وہ 1951 تا 1972 عیسوی، پھر چوتھے مرشد عام شیخ عمر طلسمانی 1972 تا 1986 عیسوی، اس کے بعد سید محمد حامد ابو النصر 1986 سے لے کر 1996 عیسوی، پھر مصطفیٰ مشہوری 1996 تا 2002 عیسوی، پھر مامون الحزبی 2002 سے لے کر 2004، اور پھر محمدی عاکف عین الف کاف عاکف 2004 سے لے کر 2010، اور اس کے بعد 2010 جنوری سے لے کر تاحال محمد بدیع الدین مرشد عام کی حیثیت سے قیادت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ سامعین، اگلی ہیڈنگ ہے تحریک سنوسی یا سنوسی اور سید محمد ادریس بن علی سنوسی۔ آئیے ان کے بارے میں تفصیلات پڑھتے ہیں۔ 19ویں صدی میں لیبیا کے جنوبی صحرائی علاقے میں سنوسی تحریک کا آغاز ہوا، جس کے بانی سید محمد ادریس بن علوی سنوسی، جو کہ 1787 عیسوی سے 1859 عیسوی بریکٹ میں لکھا ہے وہ ہیں، اور ان کی وفات کے بعد سید مہدی بریکٹ میں ان کے بارے میں ہے کہ 1844 سے لے کے 1902 عیسوی انہوں نے قیادت کو سنبھالا۔ ان کے بعد
تحریک کی قیادت سید احمد شریف جو کہ 1873 سے 1933 عیسوی انہوں نے کی، تو انہوں نے 1910 عیسوی کو قیادت سید محمد کو سونپی۔ پھر ان کے بعد سید مہدی کے بیٹے محمد ادریس سنوسی کو قیادت دی گئی۔ موصوف 1969 عیسوی کو یونان کے دورے پر تھے کہ فوج نے بغاوت کر دی، جس کے نتیجے میں پھر کرنل معمر قذافی لیبیا کے پہلے صدر بنے۔ اس تحریک کے اہم مقاصد میں خالصتاً قرآن و سنت کے احکام کی روشنی میں عالم اسلام کا مکمل روحانی ارتقاء یعنی اسلامی نظام کا نفاذ تھا۔ ہم پیج 260 پر آ گئے ہیں۔ اب یہاں پہ اگلی 7 ہیڈنگ آ گئی ہے کہ مہدیہ تحریک / مسلم ملک سوڈان میں بھی اصلاحی تحریک چلی تھی۔ یہ تھوڑا بڑی لکھا ہے، اور ساتھ لکھا ہے کہ جس کے بانی محمد احمد سوڈانی تھے۔ ان کے بعد خلیفہ عبداللہ نے قیادت سنبھالی اور ان کے بانیوں میں ڈاکٹر حسن ترابی کا نام بھی ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے ترکی، لکھا ہے ترکی میں احیاء اسلامی کے حوالے سے پروفیسر نجم الدین اربکان نے محنت کی۔ پھر اگلی ہیڈنگ آ گئی وطنی تحریک، اس میں لکھا ہے الجزائر میں عبدالحمید بن بادیس متوفی 1940 عیسوی کی وطنی تحریک جو سنوسی تحریک کی طرح ایک اصلاحی تحریک تھی اور بالآخر 1954 عیسوی میں الجزائر کی آزادی پر منتج ہوئی۔ سامعین، یہاں جو ورڈ سنوسی تھا، اب مجھے نہیں پتا یہ سنوسی ہے، سنوسی ہے، سنوسی ہے، کیا ہے، آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میری اس غلطی کو درگزر فرمائیے گا۔ اب آئیے اگلی ہیڈنگ فتنہ انکار حدیث کا اجمالی تعارف، لکھا ہے اس فتنے کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ذوالخویسرہ، ہم ہجے کرتے ہیں، زال واو الف لام خے واو یہ سواد رے ہے، ذوالخویسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو منظور نہ کر دیا۔ پھر عبداللہ بن سبا، سین سے سبا ہے، سین بے الف حمزہ سبا، منکرین زکوٰۃ، منکرین نبوت، معتزلہ، قدریہ، مرجیہ وغیرہ نے اس سلسلے کو جاری رکھا، اور آج بھی شیعہ، قادیانی، مرزئی اور حدیث کو حجت تسلیم نہ کرنے والے اس کی مثال ہیں۔ عصر حاضر میں مشہور نام سر سید احمد خان رحمہ اللہ، آپ 1817 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے اور 1898 عیسوی کو فوت ہوئے۔ آپ کی مشہور تصانیف میں سے آثار السنادید، تاریخ ضلع بجنور اور خطبات احمدیہ ہیں۔ اور اس کے بعد اگلا نام ہے عبداللہ چکڑالوی، بریکٹ میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ ضلع گورداسپور کے موضع میم واو زواد عین موضع چکڑالہ میں پیدا ہوئے، اور آپ اہل قرآن کے بانی ہیں۔ آپ کا تبلیغی مرکز لاہور تھا، اور آپ ہی نے سب سے پہلے ہندوستان میں کھلم کھلا حدیث کا انکار کیا۔ آپ کی مشہور تصانیف میں سے برہان القرآن، معجزہ قرآن، ریحان القرآن اور اصل متاع میم تو الف عین اور اصل متاع ہیں۔ آپ کی وفات 1915 کو ہوئی۔ نیکسٹ نام ہے حافظ اسلم جیراج پوری، بریکٹ میں کہ آپ بھارت کے ضلع اعظم گڑھ کے علاقے جیراج پور میں 1299 ہجری بمطابق 1881 عیسوی کو پیدا ہوئے اور 1955 عیسوی کو فوت ہوئے۔ آپ کی تصانیف میں تاریخ الامت، تاریخ الاسلام، تاریخ اسلام کا جائزہ، تعلیمات قرآن اور تاریخ القرآن وغیرہ ہیں۔ نیکسٹ نام ہے غلام احمد پرویز، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ بٹالہ ضلع گورداسپور میں 1903 عیسوی کو پیدا ہوئے اور فروری 1985 عیسوی کو 82 سال کی عمر پا کر لاہور ماڈل ٹاؤن میں وفات پائی۔ نیکسٹ نیاز فتح پوری، آپ بھارت کے علاقے فتح پور میں 1877 عیسوی کو پیدا ہوئے اور 1966 عیسوی کو فوت ہوئے۔ پھر نیکسٹ نام ہے علامہ عنایت اللہ مشرقی، آپ جو ہیں آپ 1888 عیسوی سے 1964 عیسوی آپ لاہور کے علاقے اچھرا میں مدفون ہیں۔ پھر لکھا ہے اگلا نام ہے تمنا امادی، تے میم نون الف تمنا
अमादी, ऐन से, ऐन मीम अलिफ दाल छोटी है, अमादी फुलवारी। आप सुबह बहार के इलाके फुलवार में 1918 ईस्वी को पैदा हुए। नेक्स्ट नाम जावेद गामिदी मौलवी गुलाम मोहम्मद कसूरी। आप 1826 ईस्वी के करीब कसूर ज़िला लाहौर में पैदा हुए और 1889 ही ईस्वी को कसूर ही में फौत हो गए। नेक्स्ट है मौलवी चिराग अली। आप 1844 को मीरठ में पैदा हुए और बम्बई में 1895 ईस्वी को फौत हुए। आपकी मशहूर तसानीफ़ हैं में तहक़ीक़ अल जिहाद और आज़म अल कलाम हैं, और ब्रैकेट में लिखा है वग़ैरह वग़ैरह के हैं। अच्छा जी, अब आगे लिखा है पेज 261 पे हम आ गए। यहाँ लिखा है दौरे जदीद में मुनकरीन हदीस ने अपना नाम अहले कुरान रखा है। बरसग़ीर में फितना इनकार हदीस का बानी सर सैयद अहमद ख़ान को कहा जाता है। लिखा है इन्वर्टेड कॉमा में नाम लिखा है मन वीज़दा। ये किताब मुनकर हदीस नियाज़ फ़तेहपुरी की है। इमाम ज़हरी और तिबरी पर तमन्ना अमादी, ऐन मीम अलिफ दाल छोटी है, मुनकर हदीस जो हैं उन्होंने एतराज़ात किए हैं। मशहूर मुनकर हदीस ख्वाजा अहमदुद्दीन की किताब मौजज़ा कुरान है। गुलाम जिलानी बर्क़ की किताब हर्फ मुजरमाना है। हाफिज़ असलम जीराजपुरी की किताब तारीख़ुल उम्मत है। अब सामीन अगले पैराग्राफ में लिखा है कि फ़ितना इनकार हदीस के असबाब। नंबर 1 क़ता व बुरीद नसूस। 2 सतही तालीम व नाक़िस मुताला। 3 उसूल हदीस से बेखबरी। 4 ज़हनी मरऊबियत। 5 नफसानी ख्वाहिशात। 6 मादी लालच। 7 नफ्सियाती बीमारी। 8 हुर्रियत फ़िक्र का शाखसाना। 9 पस्त हिम्मती। 10 मौजू अहादीस। 11 मनसब रिसालत से बेइतनाई। 12 ईरानी तसव्वुर तसव्वुफ़। 13 मौजज़ात को अक़ल इंसानी पर परखना। 14 इस्लाम और जदीद उलूम। 15 शोहरत व नामवरी और 16 तक़वा का फुक़दान। और अब आइए अगली हेडिंग पढ़ते हैं। डॉक्टर ग़ुलाम जिलानी बर्क़ मुतवफ़ी 1985 ईस्वी की आखिरी किताब तारीख़ हदीस है। ये पूरी हेडिंग है। और उसके बाद अगला जो अगली लाइन में लिखा है, जो ज़रा मोटा मोटा लिखा है, जमात इस्लामी के बानी मौलाना अबुल आला मौदूदी हैं और उन्होंने इस जमात की बुनियाद पाकिस्तान बनने से क़बल 3 शाबान 1360 हिजरी बमुताबिक 26 अगस्त 1941 ईस्वी को लाहौर में रखी। इस जमात के पहले बानी मौलाना मौदूदी रहमुल्लाह ने 26 अगस्त 1941 से लेकर 4 नवंबर 1972 ईस्वी तक क़यादत की। फिर मियाँ तुफ़ैल मरहूम ने नवंबर 1972 ईस्वी से अक्टूबर 1987 ईस्वी तक क़यादत की। फिर काजी हुसैन अहमद ने अक्टूबर 1987 ईस्वी से अप्रैल 2009 ईस्वी तक क़यादत की। फिर सैयद मुनव्वर हसन ने अप्रैल 2009 से लेकर मई 2014 ईस्वी तक क़यादत की और अब जून 2014 ईस्वी से ताहाल सिराजुल हक साहिब क़यादत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इस जमात का नुमाइंदा रिसाला तर्जुमान अल कुरान के नाम से माहनामा जारियो सारी है। आगे चलते हैं। अब सामने यहाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि राब्ता आलम इस्लामी वर्ल्ड मुस्लिम लीग को 1962 ईस्वी को मक्के में अमल में लाया गया। इसके तहत पहली कॉन्फ्रेंस 1974 ईस्वी को मक्के में हुई जिसमें 140 वफूद ने शिरकत की। फिर अगला पॉइंट लिखा है मोतमर मीम वाते मीमरे मोतमर इस्लाम आलम इस्लामी वर्ल्ड मुस्लिम कांग्रेस के तहत सुल्तान बिन मसूद ने 1926 ईस्वी को मक्के में पहली कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसकी एक कॉन्फ्रेंस 1951 ईस्वी को नवाबजादा लियाकत अली ख़ान की मेहनत से पाकिस्तान में भी हुई थी। नेक्स्ट है जो आखिरी पॉइंट यहाँ लिखा है कि तहरीक नूरसी, नून वावरे सीन छोटी है, नूरसी के बानी बदियुज़्ज़मा नूरसी
جن کی پیدائش 1873 میں ہوئی تو وہ ہیں، اور یہ تحریک زیادہ تر ترکی میں کامیاب ہوئی، جبکہ تحریک سنوسی کے بانی محمد ادریس پیدائش 1787 عیسوی ہیں، اور مہدوی تحریک کے بانی محمد احمد المعروف مہدی سوڈانی ہیں۔ اب ہم نے پیج 261 پر یہ تمام جتنی معلومات یہاں تھیں آپ تک پہنچا دی۔ اب ہم پیج 262 پر آ گئے، جہاں پہ لکھا ہے چوتھا پرچہ اسلام اور سائنس۔ یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں، تاکہ ہم مکمل ایک نشست میں جتنا ایک ہی حوالے سے پڑھ سکیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اب آپ لوگوں کی کامیابی کی دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں ملتے ہیں، چوتھے پرچے کو مل کر پڑھتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔